یوئیل دوسرا باب۔ صیون میں نرسنگا پھونکو، میرے گوہے مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو۔ ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے، بلکہ آ پہنچا ہے، اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز ہے۔ ایک بڑی زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہ دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی، گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ ان کے آگے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے پیچھے ویران بیابان ہے۔ ہاں، ان سے کچھ نہیں بچتا، ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ اور زبردست قوم کی مانند ہیں۔ ان کے روبرو لوگ تھر تھر آتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فق ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھتے ہیں، سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے، ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے۔ وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے۔ وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑھ کر چوروں کی طرح کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں۔ ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھراتے ہیں، سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے۔ کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ صیون میں نرسنگا پھونکو، روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربانگاہ کے درمیان گریہ وزاری کریں اور کہیں، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر، اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں۔ وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے۔ اس سے بدبو اٹھے گی اور عفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اے زمین، ہراساں نہ ہو، خوشی اور شادمانی کر، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اے دشتی جانوروں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ پس اے بنی صیون، خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور ہوس نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں، اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔
بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ آمین۔